پاناما لیکس کو بھول جائیے کیونکہ دبئی لیکس کا زمانہ ہے اور غریب ملک کے امیر لوگ بلکہ بہت امیر لوگ سامنے آ گئے ہیں۔ پاکستانیوں کی صرف اور صرف دبئی میں، امیر پاکستانیوں کی صرف اور صرف دبئی میں 12.5 ارب ڈالر کی جائیدادیں سامنے آ گئی ہیں۔ 12.5 ارب ڈالر کی، یعنی صرف دبئی میں امیر پاکستانیوں کی، امراء کی اتنی جائیدادیں ہیں، اتنا پیسہ ہے، اتنی دولت ہے کہ ہمارا اس وقت پاکستان کا جو اس وقت قومی خزانہ ہے، پاکستان کے ریزروز جن کو کہتے ہیں، زر مبادلہ کے ذخائر جن کو کہتے ہیں، وہ بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پورے پاکستان کے، اس ملک کے 25 کروڑ عوام کے ملک کے پاس جو خزانہ پڑا ہوا ہے وہ اتنا نہیں ہے جتنا صرف اور صرف دبئی میں 17,000 پاکستانیوں کی جائیدادیں ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، ان میں سب لوگ ہیں اور یہ باتیں اب سامنے آ چکی ہیں ثبوت کے ساتھ، اور ایک دفعہ پھر صحافیوں کی آرگنائزیشن کی طرف سے چیزیں سامنے آئی ہیں اور کوئی اس کو ڈینائی نہیں کر پا رہا۔ ان میں جناب سیاستدان تو ہیں ہی، ان میں بیوروکریٹس بھی ہیں، ان میں سابق جرنیل بھی ہیں، ان میں بزنس مین بھی ہیں، ان میں میڈیا سے تعلق رکھنے والے بھی ہیں، لیکن ہے یہ سب اشرافیہ۔ ایک دفعہ پھر زرداری خاندان اور اس کے ساتھ شریف خاندان، ان کا بھی پتہ چل رہا ہے، اور تو اور ہمارے وزیر داخلہ جناب محسن نقوی، ان کی اہلیہ کی جائیدادوں کا پتہ لگ گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شرجیل انعام میمن صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور دیگر بہت سے نام سامنے آ رہے ہیں۔ لیکن اس میں بڑا سوال یہ ہے، اب جو سب سے اہم سوال ہے کہ ایک چیز تو یہ آ گئی کہ اربوں ڈالر کی، 12.5 ارب ڈالر کی جائیدادیں صرف دبئی میں۔ اس کے علاوہ کہاں کہاں ہیں جائیدادیں ان لوگوں کی؟ یہ تو صرف دبئی کی بات ہو رہی ہے۔ یورپ میں کتنی دولت ہے ان کے پاس، کتنی جائیدادیں ہیں، کتنے اثاثے ہیں، برطانیہ میں کتنے ہیں، امریکہ میں کتنے ہیں، آسٹریلیا میں اور مڈل ایسٹ میں، سعودی عرب میں کتنے ہیں، کویت میں، قطر میں کتنے ہیں، سینٹرل ایشین سٹیٹس میں کیا کچھ ہے، نہیں بھی پتا چل رہا، کبھی سامنے آئے گا۔ اور بہت سے ممالک ہیں جناب یورپ میں، اٹلی، فرانس، جرمنی، اسپین، پتہ نہیں کہاں کہاں کیا کیا کچھ ہے۔ تو یہ چیزیں تو کہیں نہ کہیں سامنے آئیں گی، اور پھر کیا ہوگا؟ یعنی پاکستانیوں کی اتنی دولت باہر پڑی ہے، اتنی دولت ملک سے باہر پڑی ہے کہ پاکستان کے تو شاید قرضے ہی اتر جائیں۔ آپ سوچئے کہ 100 ارب ڈالر کے لگ بھگ ہیں کل قرضے، اس کے آگے پیچھے ہیں، تو صرف دبئی میں 12.5 ارب ڈالر تو پاکستانیوں کا پڑا ہوا ہے۔ یعنی 25 کروڑ عوام ہے، اور اس میں سے 17,000 لوگ ایسے ہیں کہ پاکستان میں ان کے لیے جگہ کم پڑ گئی ہیں کہ کیا کیا خریدیں۔ چھوڑیں جی، یہاں کیوں خریدنا ہے، یہاں پھر ایسی کوئی سوال ہوگا یا ہوگا، باہر جائیں، اتنی دولت ہے کہ یہاں تو کوئی چیز ہی نہیں، اتنا پیسہ۔ اور آپ دیکھیے کہ جو نام سامنے آئے ہیں حیران کن ہے، اور جواز یہ دیا جا رہا ہے کہ جی دیکھیں اس میں تو کوئی جرم نہیں ہے اگر وہاں جائیدادیں خریدی ہیں، لیکن جناب اگر یہاں ڈکلیئر نہیں کی، اگر آپ نے نہیں بتایا کہ جناب ہماری آمدن اتنی ہے اور میں نے اس میں سے اتنی رقم بچا کر، اتنی دولت بچا کر، اتنے اربوں ڈالر بچا کر ہم نے باہر جناب جائیدادیں بنا لی ہیں، تو پھر تو جرم ہے۔ لیکن اس کا پیچھا کون کرے گا؟ کیونکہ جو حکومت میں ہیں ان کی تو اپنی جائیدادیں نکل آئی ہیں، شریف خاندان کی بھی، زرداری صاحب کی بھی، ان کے خاندان کی بھی، دیگر لوگوں کی بھی جو بیوروکریسی میں ہیں، جو حکومت میں ہیں، سیاستدان ہیں۔ لیکن اب تو بات یہ ہو رہی ہے کہ سیاستدانوں سے زیادہ جو جنرلز ہیں، ریٹائرڈ جنرلز ہیں، ان کی جائیدادیں نکل آئی ہیں۔ تو اب کون ان کا پیچھا کرے گا؟ نیب کیسے جائے گا؟ نیب کو تو اس وقت سوائے عمران خان کے اور کچھ نظر نہیں آ رہا، تو کون ان کے پیچھے جائے گا؟ کس طرح سے کیا جائے گا؟ ورنہ یہ دولت اگر واپس آ جائے تو ہمیں کیا ضرورت ہے 1 ارب ڈالر کے لیے مارے پھرنے کی؟ 1 ارب ڈالر کے لیے کہیں ہم جناب یو اے کے پاس جا رہے ہیں تو یو اے والے تو خود سوچیں گے بھائی 12.5 ارب ڈالر تو تم نے صرف دبئی میں خریداری کی ہوئی ہے، تو تم لوگ 1 ارب ڈالر کے لیے ہمارے پیچھے آتے ہو، آئی ایم ایف کے پیچھے جا رہے ہیں جناب، ہمیں دے دے جی یہ 2-3 ارب ڈالر چاہیے، ہم مر جائیں گے، ڈیفالٹ ہو جائیں گے، اور وہ بھی بڑی قسطوں میں ملے گا۔ تو یہ حال ہے جناب اس ملک کا، اور اس میں جناب اشرافیہ کا آپ دیکھیے کتنی دولت اس ملک سے کس طرح نچوڑا گیا ہے اور کہاں کہاں جائیدادیں بنائی گئی ہیں۔ تو جناب میں آپ کے سامنے پہلے اس کی تفصیل کچھ رکھ دیتا ہوں، اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس میں کیا کیا کچھ کہا جا رہا ہے، وہ آپ سنیں گے تو آپ اور زیادہ حیران ہوں گے۔ اب یہ ایسے نہیں بھونچال آیا ہوا ہے اس وقت ملک میں کہ وہ جناب بابر ستار صاحب کا خط سامنے آ گیا کہ انہوں نے بتا دیا جی مجھے اپروچ کرنے کی کوشش کی گئی اور کہا گیا پیچھے ہٹ جائیں، تو جب یہ آیا تو اس کے بعد اٹارنی جنرل آئے ہیں، بار بار ان کا پیغام آ گیا، وہی اٹارنی جنرل جو کہتے ہیں جی میں تو ان کے چیمبر میں ساتھ تھا، ہم نے اکٹھے کام کیا ہوا ہے، اگر بابر ستار کے خلاف کچھ ہوا میں استعفیٰ دے دوں گا۔ وہی اٹارنی جنرل بار بار جناب ویڈیو پیغام ان کا جاری ہو رہا ہے، جو اٹارنی جنرل کہہ رہے تھے کہ جی میں نے سب کچھ ان کا خود لکھ کر دیا تھا اور کوئی ایسی چیز نہیں چھپائی کہ بعد میں شرمندگی ہو، ایک ایک چیز ڈکلیئر ہے۔ وہی اٹارنی جنرل آپ کہہ رہے تھے نہیں وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس کے فوری بعد بات نہیں بنی
तो ये तकरीबन 4:45 के लगभग ये सब वीडियोस आना शुरू हो गई। फिर एक दफ़ा फिर आज़म नज़ीर तारड़ साहब वज़ीर कानून सामने आए, फिर उनके साथ दोबारा जनाब अता तारड़ साहब वज़ीर इत्तलात सामने आए, फिर वो जस्टिफिकेशंस दे रहे हैं कि देखें ये तो ऐसे गए थे, वैसे हुआ था, फलां बात थी, ऐसे थी, उसको इस तरह किया गया है, उस तरह किया गया है। अच्छा, अब जनाब दोबारा आते हैं इस पे माली स्कैंडल पे कि दुबई में इसका नाम दिया गया इन लीक्स को दुबई अनलॉक्ड, दुबई खुल गया जी। बेनकाब पाकिस्तानी शहरियों की सिर्फ दुबई में $12 अरब की जायदादें सामने आई हैं। और अब पहले आपने पनामा लीक सुना था, अब उसके कई साल बाद यह हुआ है कि सियासतदानों और दीगर ताकतवर अफराद की खुफिया दौलत छुपाई गई दौलत की तफसीलात के हवाले से एक और माली स्कैंडल दुबई अनलॉक्ड के नाम से बेनकाब हो गया है। साफियों की बैनुल-अक़वामी कंसोर्शियम ICIJ के तर्ज के एक और तहकीकाती कंसोर्शियम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट ने डाटा लीक की शक्ल में यह जारी किया है। दुबई लॉक की तफसीलात के मुताबिक दुनिया भर के चोटी के अमीर अफराद की दुबई में अरबों डॉलर की जायदादें मौजूद हैं, जिनमें बेशतर जायदादें मुबैना तौर पर टैक्स बचाने की गर्ज से छुपा कर रखी हुई हैं, टैक्स बचाने की गर्ज से। दुबई में गैर मुल्कियों की 389 बिलियन डॉलर, 389 अरब डॉलर की जायदादें होने का इंकशाफ हुआ। इन जायदादों के मालिकान में सरफहरिस्त रूस के ताकतवर अफराद बताए जाते हैं, कोई भारत भी मुख्तलिफ लिहाज से है, भारत भी कहा जा रहा है मुख्तलिफ लिहाज से नंबर 1 है, कहीं पाकिस्तान नंबर 2 है, कहीं पाकिस्तान नंबर 4 है, लेकिन हम टॉप में हैं, पाकिस्तान टॉप में है, फिक्र ना करें इस काम में। दुबई डाटा लीक्स के मुताबिक दुबई में मुबैना तौर पर जायदादें छुपाने वालों में पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक से ताल्लुक रखने वाले अफराद शामिल। 17,000 पाकिस्तानी शहरी दुबई में रिहायशी अमलाक के मालिकान के तौर पर जारी किए गए हैं। यहाँ लोगों को रिहाइश नहीं मिल रही, पाकिस्तान में करोड़ों लोग जो हैं उनके पास अपनी छत नहीं है, करोड़ों खानदानों के पास नहीं है। वहां 17,000 पाकिस्तानियों ने दुबई में रिहायशी अमलाक, सिर्फ जो है ना रिहायशी अमलाक खरीदी हैं। पता नहीं अभी बैंक बैलेंस क्या कुछ होगा और किस किस तरह से इन्होंने सोना, डॉलर, पता नहीं और किस तरह से पैसा कहां का रखा हुआ है। डाटा में पाकिस्तान की जानिब से रियल एस्टेट सेक्टर में कुल सरमायाकारी की मालियत $12.5 अरब बताई गई है। ये सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट में है, ये जायदादों में है, सिर्फ और सिर्फ जायदादों में $12.5 अरब। पाकिस्तानी आप हिसाब लगा लें, कोई 300 के लगभग इस वक्त डॉलर चल रहा है, तो इसको अब 300 ज़रब दे दें और हिसाब लगा लें कितने अरब रुपया बनता है। सियासतदानों, मीडिया से ताल्लुक रखने वाले अफराद, बड़ी कारोबारी शख्सियात और मिलिट्री अफसान के नाम भी दुबई के लीक्स में शामिल हैं। ये डॉन अखबार की तरफ से ये छापा गया है। दुबई में यानी इन सब के हैं, इसमें कारोबारी शख्सियात भी हैं, सियासतदान भी हैं, मिलिट्री शख्सियात भी हैं, मीडिया के लोग भी हैं। रिपोर्ट में यह भी जाहिर किया गया है कि आलमी सरमायाकारी की फहरिस्त में दुबई में रिहायशी जायदाद की खरीदो फरोख्त में पाकिस्तान का 4था नंबर है। डाटा लीक में पाकिस्तानियों को दुबई के महंगे तरीन इलाकों में बतौर प्रॉपर्टी मालिकान जाहिर किया गया है, जिनमें दुबई मरीना, एमिरेट्स हिल्स, बिजनेस बे, पाम जमीरा और अलबरशा शामिल हैं। डाटा लीक्स में किसी मालियाती जराइम के पैसों से खरीदी गई जायदादों का सबूत नहीं और ना ही आमदनी के जराए, रेंट की मद में टैक्स डिक्लेरेशन जैसी मालूमात शामिल हैं। सियासी पंडितों का मानना है कि ऐसे हालात में जहां एक तरफ पाकिस्तानी डूबती मईशत को बचाने के लिए आलमी मालियाती इदारे, IMF समेत दीगर ममालिक से भी मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं, वहीं दूसरी तरफ बड़ी और सैकड़ों प्रॉपर्टीज रखने वाले पाकिस्तानी के नाम सामने आने पर मुल्क की सियासत और हालात में भौचाल आ सकता है, आना चाहिए। अच्छा जी, इसमें जनाब फिर बताया गया है OCCRP और नॉर्वेजियन आउटलेट E24 की सरबराही में 6 माह की आलमी तहकीक में 58 ममालिक के 74 मीडिया आउटलेट्स के साफियों ने हिस्सा लिया, जिनमें डॉन भी शामिल है। दुबई में यानी ये 6 महीने लगाकर ये चीजें सामने लाई गई हैं। दुबई में गैर मुल्की जायदादों में भारत पहले नंबर पर है, जिसके 29,700 मालिकान की 35,000 जायदादें हैं। 2022 के दादो शुमार के मुताबिक दुबई में भारतीयों की जायदादों की मालियत $17 अरब। रिहायशी जायदाद की खरीदो फरोख्त में आलमी सतह पर पाकिस्तान का 4था नंबर। पाकिस्तानी शहरियत वाले 17,000 मालिकान की दुबई में 23,000 जायदादें। 19,500 बरतानवी शहरियों की दुबई में 22,000 जायदादें, जिनकी मालियत $10 अरब है। बरतानिया में कौन है जी? बरतानिया अमीर मुल्क है कोई? छोड़ें, $10 अरब बस। यहाँ हमने सिर्फ जनाब दुबई में ही $12.5 अरब की जायदादें बनाई हुई हैं। क्या बात करते हैं आप? हमसे मांगो कर्जा बरतानिया के लोगों, हमारे पास ज़्यादा पैसा है। 8,500 सऊदी शहरी दुबई में 16,000 जायदादों के मालिक हैं, जिनकी मालियत $8.5 अरब। लो जी, हम ऐसी सऊदिया के पीछे जा रहे हैं। आ जाए जी मोहम्मद सलमान साहब, आ जाए, हमें कुछ दे दें, हमें कुछ दे दें। हमारे पास तो अपना बड़ा कुछ है, इतना तो सऊदी वालों के पास नहीं है, शहजादों के पास नहीं है, शाही खानदान के पास नहीं है। हमारे यहाँ शाही खानदान और हैं जी, उनके नाम भी सुन लें। किस किस के नाम आए जी? सदर आसिफ जरदारी के 3 बच्चों के नाम शामिल हैं। साबिक सदर मरहूम परवेज मुशर्रफ का नाम भी फहरिस्त में शामिल। साबिक वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ भी, रिटायर्ड सरकारी अफसरान, पुलिस चीफ, सिफारतकार, साइंसदान भी शामिल। हुसैन नवाज शरीफ साहब के बेटे,
وہ بھی شامل ہیں جی. وزیر داخلہ محسن نقوی کی اہلیہ کی بھی جائیداد, وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن اور اہلیہ کے نام بھی فہرست میں شامل, سینیٹر فیصل واڈا کا نام بھی جائیداد مالکان میں شامل, پی ٹی آئی کے شیر افضل مروت کا نام بھی پراپرٹی لیکس میں شامل ہے. اچھا, فیصل واڈا بھی کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ چیز غلط نہیں ہے, شیر افضل مروت کہتے ہیں جی میں نے بھی ڈکلیئر کیا ہوا ہے. فہرست میں فرد شہزادی اور فرا گوگی کا نام بھی شامل ہے. سندھ کے 4 ارکان قومی اسمبلی کے نام فہرست میں شامل ہے. سندھ اور بلوچستان اسمبلی کے 6 سے زائد ارکان کے نام شامل ہیں. اچھا, ابھی نام آہستہ آہستہ اور سامنے آ رہے ہیں, کیونکہ جو جنگ جیو کے مالک ہیں میر شکیل صاحب, ان کے بھی آ رہا ہے, ان کی فیملی کا بھی, ان کی 2 جو بیگمات ہیں ان کے حوالے سے بھی آ رہا ہے. لیکن وہ سوال اب یہ ہے کہ وہ کیوں نہیں ان کے نام لیے جا رہے ہیں میڈیا میں, یہ بھی لوگ سوال پوچھ رہے ہیں. اچھا جی, اس کے ساتھ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ریٹائرڈ جنرلز کے نام جیو نے چلائے ہیں, وہ بہت سے لوگوں کے چلائے ہیں, مگر اس میں جو ریٹائرڈ جنرل کے نام جنگ جیو گروپ کی طرف سے چلائے گئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لیکن پیپلز پارٹی کے رہنما نبیل گول کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو اور لیکس آنے والی ہیں, اور وہ سب سے خطرناک لیکس ہیں. کہتے ہیں کبھی وکی لیکس ہے, کبھی پاناما لیکس ہے, کبھی کچھ ہے, جو اب لیک آنی ہے وہ پتہ نہیں کیا ہوگی, پتہ نہیں وہ کیا ہوگی. اچھا جی, اس میں جناب جیو کے مطابق 2 سابق ایئر وائس مارشل سلیم طارق اور خالد مسعود کے نام بھی پراپرٹی لیکس میں شامل ہیں. اچھا, اس کے علاوہ جناب جنرل ریٹائرڈ فاروق, جنرل ریٹائرڈ انیس باجوہ کی اہلیہ, جنرل ریٹائرڈ غضنفر علی, جنرل ریٹائرڈ راجہ عارف نذیر, جنرل ریٹائرڈ اکرم, جنرل ریٹائرڈ عالم جان مسعود, ایئر مارشل شاہد لطیف کا نام 2016 میں بھی آ چکا ہے. اور اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی بات آئی تھی کہ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ اور ان کے خاندان کے بھی کوئی 12 ارب روپے کے اثاثے سامنے آئے تھے, اور اس پر بھی بڑا آپ کو پتہ ہے کہ بھونچال مچ گیا تھا. اچھا, اس کے علاوہ جناب میں نے نام آپ کو بتا دیے, تقریباً کوئی مس تو نہیں ہو گیا, کیونکہ بہت سے نام ہیں تو وہ سامنے آ رہے ہیں. اس کے ساتھ لوگ اب سب باتیں کر رہے ہیں کہ جی یہ کیا چکر ہے, کس طرح سے اس سے نمٹا جائے گا, کیا ہوگا. فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں علیمہ خان پراپرٹی از این اولڈ اسٹوری وین ثاقب نثار چیف جسٹس ہرڈ دا کیس, ہر پراپرٹی از ڈکلیئرڈ ان FBR سنس مینی ایئرز, دس از ناٹ ایون اے نیوز. پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے, احمد بڑائچ کہہ رہے ہیں عمران خان کی بہنوں سمیت تمام افراد کو اپنے گوشوارے سامنے لانے چاہیے, عوام کو بتائیں جائیدادیں ڈکلیئرڈ ہیں یا نہیں, عوام کو یہ بھی بتائیں کہ جائیدادیں کیسے خریدیں, منی ٹریل دیں. مزمل اسلم صاحب جو کہ مشیر ہیں خیبر پختونخوا میں حکومت کے, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ عمران خان صاحب یہ چیزیں سامنے نہیں لائے, لیکن اس کا پیچھا ضرور وہ کریں گے. آپ یہ خاطر جمع رکھیے کہ چھوڑیں گے نہیں وہ. یہ جتنے لوگ ہیں, یہ کس طرح سے انہوں نے جائیدادیں بنائی, ڈکلیئر کی نہیں کہیں, یہ پیسہ لوٹ کا مال ہے کیا ہے, اس کے پیچھے ضرور جائیں گے. پھر جناب اب سٹیٹمنٹس آنے لگ گئی ہیں, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. اب یہاں پر جناب کسان رل گئے ہیں, ان کی گندم خریدنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, لیکن یہاں باہر جائیدادیں بنانے کے لیے ہمارے پاس اربوں ڈالر ہیں. اور میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ یہ صرف دبئی کی پراپرٹیز ہیں جو سامنے آئی ہیں. اور یہ بتایا جا رہی جی کہ رضوان غلزی لکھ رہے ہیں 12 سے زائد ریٹائرڈ جرنیلوں نے دبئی میں پراپرٹیز خرید رکھی ہیں دبئی لیکس کے مطابق. اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ غیر معمولی نتائج ہوں گے, کیونکہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ جائیدادیں جائز طریقے سے بنائی گئی نہیں بنائی گئی. اصل سوال یہ ہے. تو اور یہ تو میں بتا دوں کہ اس میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ ڈکلیئرڈ نہیں ہوں گی یقیناً. اب ان کے پاس خلاف ایکشن ہوگا یا نہیں ہوگا یہ الگ بات ہے, یہ عوامی ایکشن ہو تو ہو. باقی حکومت میں تو وہ لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے جائیداد بنائی ہیں, تو ایک دوسرے کو انہوں نے بچانا تو ہے, اور وہ شخصیات میڈیا میں بھی ہیں تو خبر کو پھر وہ ڈاؤن پلے کریں گے, سیاست میں بھی ہیں, بیوروکریسی میں بھی ہیں, اداروں میں بھی ہیں, ہر طرف ہیں, تو ایک دوسرے کو بچانا تو پھر انہوں نے ہے. لیکن عوامی سطح پر آپ دیکھیے کہ اب یہ بات سامنے آ چکی ہے, لوگوں میں اویئرنیس تو آ رہی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ جس طرح تحریک انصاف کی طرف سے اب کہا جا رہا ہے کہ جی عمران خان اس کا پیچھا کریں گے, جس طرح پہلے انہوں نے نیب کے کیسز کے حوالے سے کہا ہے, اور اب کہا جا رہا ہے جی ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان آئے, تو اب تحریک انصاف اس چیز کو بھی اٹھائے گی. اور اگر ان کی صفوں میں کچھ جو لوگ ہیں تو پہلے تو سب سے پہلے پھر ان کو نکالنا ہوگا, سب سے پہلے ان کو نکالنا ہوگا جنہوں نے یہ جائیداد ڈکلیئر نہیں کی, بتایا نہیں ہوا اور غیر قانونی طریقے سے جائیداد بنائی ہیں. پھر تحریک انصاف اس کے بعد ہی کچھ کر سکے گی, عمران خان کچھ کر سکیں گے. پہلے اپنے گھر کی صفائی لازمی کرنی پڑے گی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.